This is your first time meeting me. I'm Rafe, and I'm just a average human being. I have variety of interests. I like doing sketches. I like reading, especially philosophy and psychology. I was going to a university in Malaysia. Currently, I'm a resident of Pakistan. I'm a citizen of Pakistan. So, I'm going to Malaysia. I've never been far from my family. So, this is a very first experience for me. अगर मैं क्या कहते हैं कहीं जाता भी था ना किसी ट्रिप पे तो मैक्सिमम मैं एक दिन ही स्टे करता था अपनी फैमिली से दूर उससे ज़्यादा नहीं करता था तो अब जो है ना अगले 4 साल के लिए आई एम गोइंग टू मलेशिया मेरा प्लान है वहाँ पे जाके अपने आप को कहते हैं पॉलिश करने का देन थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना है आपको पता है पाकिस्तानी क्या कहते हैं कल्चर किस तरह की है इस माँ बाप बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करके रखते हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी इसी तरह से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ अम्मा कपड़े धो देती हैं खाना दे देती हैं सब कुछ हो जाता है मैं बस एक जगह बैठा रहता हूँ कोई कह लो इंडिपेंडेंस नहीं है और जो इंसान दूसरों पे डिपेंडेंट हो मेरे नज़दीक फिर वो इंसान तरक्की नहीं कर सकता तो मैं ना अपने कॉलेज के अंदर था मेरे कॉलेज डेज थे सब कुछ चल रहा था अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि किधर जाना है थोड़ा बहुत आइडिया था कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट देना है किन किन यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करना है तो सबसे पहले मेरी टारगेट लिस्ट पे था नस्ट ठीक है फिर जो है ना नस्ट NET 1 से पहले जो है ना मेरे कॉलेज बेरी टाउन कॉलेज मैं आई ह्यूज रिगार्ड फॉर द फैकल्टी एंड माई कॉलेज उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पॉलिश किया एंड दे हेल्प मी ग्रो वेरी मच और उसके अलावा दे गिव यू एडुकेट फैसिलिटीज़ to do to enjoy the co-curricular activities along with the academic तो फिर जो है ना हमारी ना कॉलेज के अंदर आती है डेलीगेशन ज़ामन यूनिवर्सिटी मलेशिया की तो शुरू में क्या कहते हैं वो हमें बताते हैं कि अगर आपकी 80% से ऊपर होगी ना परसेंटेज तो आपको जो है ना फुल एकेडमिक फ़ी वेवर है मैं बड़ा हैरान हुआ मैंने कहा दिस लुक्स लाइक टू गुड टू बी ट्रू फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया फिर मैंने थोड़ा सा देखा क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है पाकिस्तानियों को एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं और मैं भी फिर पाकिस्तानी तो मुझे जो है ना मैं फुल रिसर्च की मैंने यूनिवर्सिटी के ऊपर डिस्कशन जो ज़ामन यूनिवर्सिटी है ना इसका मेन कैंपस जो है वो चाइना के अंदर है और इट्स अ वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी QS वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो ये 363 पे आती है इसका रैंक है और मलेशिया के अंदर ये टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ठीक है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और फिर जी मैंने अपना क्या कहते हैं कोड़ा गुट पढ़ा पंजाबी में कहते हैं ठीक है मैं जो ना डिसाइड कर लिया मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है घर वालों को मनाया मुश्किल था लेकिन एंड पे फिर मान गए घर वाले क्योंकि बेटे का मुस्तकबिल का था आगे तो देन जो है ना हमने कराए ड्यूज़ जमा एडमिशन ड्यूज़ एडमिशन वगैरह वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह उसके अंदर सारा कुछ आ जाता वीज़ा प्रोसेस हो गया वीज़ा प्रोसेस हो गया अब जो है ना मैंने जाना था सितंबर के अंदर लेकिन आपको पता है पाकिस्तान की क्या हालात है HSC जो है जो अपना हाई सेकेंडरी एजुकेशन है वो मारती चवले बहुत हर बारी अक्सर रिज़ल्ट लेट हो जाता है इस साल भी रिज़ल्ट लेट हो गया मैंने जाना था सितंबर में थी पहला जो बैच होता है उसकी क्लासेस स्टार्ट
رزلٹ پتہ نہیں کس دن کو آیا تھا، اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، لیکن 18 ستمبر کو رزلٹ آیا، 18 ستمبر کو رزلٹ آیا ان 29 کو میری کلاسز شروع تھی، اس سے پہلے 24 کو اورینٹیشن تھی، تو میرا تو ویزا بھی ابھی تک اپلائی نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے رزلٹ آ جاتا پھر اپلائی کرنا تھا. تو پھر ہم نے جو ہے نا کہا یہ تو بڑا چیز خراب ہے، یہ تو کام خراب ہے، اب کیا میں جا نہیں پاؤں گا، میں بڑا پریشان. پھر جو ہے نا میں نے جو یونیورسٹی کے جو ہے نا میرے جاننے والے، یعنی جو اپنا انٹرنیشنل افیئرس کو مینیج کرتے ہیں، انٹرنیشنل افیئرز آفیسر، اب مجھے نہیں پتہ ان کو یہی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، بہرحال وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اور اسکالرشپس وغیرہ ڈیلیگیشنز وغیرہ کو دیکھتے ہیں. ان کا نام ہے علی رضوان صاحب، وہ بڑے ہی اچھے آدمی ہیں، انہوں نے میری بڑی مدد کی ہے، بڑا ساتھ دی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا یہ تو کام بڑا خراب ہے. تو وہ مجھے کہتے تم پریشان نہ ہو، رزلٹ لیٹ ہو گیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن تم ایسا کرو، تم نا اسپرنگ انٹیک میں چلے جاؤ، جنوری انٹیک. تو میں نے کہا صحیح ہے، ایسے کر لیتے ہیں، میں بڑا خوش. پھر ہم جو ہے نا تیاری شیاری اسٹارٹ کی. میں فری ہو چکا تھا اپنا بورڈ کے پیپر دیکھ کے، بھائی بہت ویلا ٹائم گزارا ہے، ٹائم ہی نہیں گزرتا تھا. لیکن اگر ڈیورنگ دیٹ ٹائم کسی چیز نے میری مدد کی ہے تو یہ وہ چیز ہے، یہ بھائی ان کے یہ نہ ہوتی نا، قسم سے میں نے پاگل ہو جانا تھا. تو آہستہ آہستہ ٹائم گزر گیا. پھر اب دیکھیں ٹائم آ رہا ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ ہم اپنی یونیورسٹی لائف کو ڈاکیومنٹ کریں، اپنا ایکسپیرینس کہ کیسے ہم کیا کہتے ہیں جاتے ہیں ملیشیا، پھر وہاں پہ جا کے سیٹل ہوتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں گا، آئی ہیو نیور بین ابراڈ، میں کبھی کسی کیا کہتے میں آؤٹ آف پاکستان گیا ہی نہیں. اگر ویسے بھی دیکھا جائے نا تو میں آؤٹ آف اسٹیشن بھی اکیلے بہت کم گیا ہوں. صرف ایک دفعہ گیا تو وہ نسٹ کا ٹیسٹ تھا، تو میرا ایک دوست نے پکڑا، حسن ظفر، بڑا اچھا بندہ، تو اسے پکڑا میں نے اس سے کہا بھائی آ چلے. وہ کہتا صحیح ہے. ہم گئے ہیں، ہم نے فل روٹی شوٹی دبی ہے. پھر ایک ہوٹل میں وہ ہوٹل ٹائپ سے ہی تھا، ہوٹل بھی نہیں کہہ رہے، گیسٹ ہاؤس ہی تھا، گیسٹ ہاؤس میں ہم نے اسٹے کی ہے. صبح گئے ہیں، صبح ایک تو اسلام آباد چلے جاؤ آپ کو بیچ سوری فار دا لینگویج، آپ کو جی وہ ملتے نہیں، ٹیکسی نہیں ملتی، کیبز ہی نہیں ملتی. ہم نے بائکیا کرانے کی کوشش کی. ہمارا ٹیسٹ تھا، اس کا تھا صبح کے وقت ٹیسٹ، میرا تھا شام کے وقت. جی میں گیا، بائک کرانے کی کوشش کی، نہیں ہوئی. ہم بڑے پریشان، ہم نے کہا ہم نے جانا کیسے ہے بھائی، ہمارا ٹیسٹ ہے. اللہ کے بندے کا تو ویسے ہی صبح کے ٹائم ٹیسٹ تھا، میرا تھا شام کو. میری ٹائم تو پیدل بھی چل لیتے تو پہنچ جاتے. پھر جی ہم نے لوکیشن پہ دیکھا کتنی کی دور ہم نے، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو یونیورسٹی تھی نا، وہ جو جہاں پہ ہم نے اسٹے کیا تھا بالکل اس کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے، ہم جی پھر واک کر کے گئے. میں ادھر بیٹھ کے پھر تیاری شیاری کی، ایم سی کیوز وغیرہ سالو کی. پہلے وہ اندر چلا گیا، اس نے ٹیسٹ لیے. پھر جی پھر میں اندر گیا ہوں، پھر میں نے ٹیسٹ لیے، پھر واپس آئے. تو نسٹ میں خیر میرا سیکس کے اندر تو نہیں ہوا، میرا این بی سی کے اندر ہو گیا تھا، اے آئی کے اندر. ٹھیک ہے، اور میرے مزے کی بات ہے انجینئرنگ ڈگری سلیکٹ ہی نہیں کی، نہیں تو میرا انجینئرنگ کے اندر ہو ہی جانا تھا. انجینئرنگ جتنا میرٹ میرا آرام سے بن رہا تھا. تو میں حالانکہ بھلکڑ انسان ہوں، کوئی ڈاؤٹ نہیں اس کے بارے میں. پھر جی ہم نے یو ای ٹی کا ٹیسٹ دیا، یو ای ٹی کا بھی میرا ایگریگیٹ بن گیا، صرف ایک فیلڈ کو چھوڑ کے جس کا میرٹ تھا سب سے زیادہ، اس کے علاوہ تقریباً سب کا بن گیا. لیکن مجھے میری سوئی اڑ گئی یہاں پہ کہ باہر جانا ہی جانا ہے، اب اپرچونیٹی ملی ہے اس کو اویل کرنا ہے. جی لیکن ٹیسٹ میں ساتھ ساتھ دیتا رہا تھا، کیونکہ مجھے اتنا تھوڑا بہت ڈاؤٹ تھا. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ نہ ہو تو پھر کام تھوڑی نہ خراب کرنا، پھر ٹیسٹ دیتے رہنا. نیکسٹ کا بھی میں نے اس لیے دیا. پھر میں نے این ٹی ایس دیا، جس کی بیس سے میرا ایئر فاسٹ اور کیا کہتے ہیں کام سیٹس میں تو آرام سے میرٹ بن گیا. ان تین یونیورسٹیز کا میرا ایزیلی میرٹ بن گیا. اور وہ کیا نام تھا وہ سستی سی یونیورسٹی، آئی ایس ٹی کے پتہ نہیں آئی سی ٹی، اس کا تو بن ہی جانا تھا، جس کا اپنا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ٹھیک ہے. تو نا پھر ہم نے اسٹارٹ کیا اپنا
تیاری شیاری فی الحال تو پیکنگ وغیرہ اسٹارٹ کر دی ہے، تھوڑا سا مینٹلی بھی پریپیئر کرنا شروع کر دیا اپنے آپ کو. باقی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں کیسی جائے گی ہماری جرنی. آئی ایم رافع. I'm just an average guy, like I said before. اور آپ کو میری انٹرسٹ کا بھی پتہ لگ گیا ہوگا. تو لیٹس سی ویئر اٹ ٹیکس اس.